صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ کیا پیتے ہیں؟ چائے، کافی، یا سب سے پہلے ہی فون پکڑ لیتے ہیں اور اس کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں؟ اور پھر پورا دن ایسا لگتا ہے جیسے باڈی تو چل رہی ہے لیکن انرجی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹری جیسے فون کی بیٹری تھی ویسے ہی آپ کی باڈی کی بیٹری 20% پر سٹک ہو گئی ہے۔ آنکھیں بھری، جسم سست، برین فوگ سی بن جاتی ہے، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ چائے یا کافی کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ پورا دن گزر سکے۔ اب باڈی کا جو سسٹم ہے وہ اپنا الگ طریقے سے کام کرتا ہے، جیسے گٹ ہے، لیور ہے، بریدنگ ہے، سویٹ ہے، یہ سب مل کر ہماری باڈی کو کلین کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی باڈی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم سسٹم کو کنفیوز کر دیتے ہیں، جیسے بریڈ، جیم، زیادہ شوگر، جو ہماری باڈی کو اوور لوڈ کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسے 3 میڈیکل گریڈ ڈرنکس شیئر کروں گا جو آپ کی باڈی کی کلیننگ کریں گے اور آپ کے انجن کی سروس کریں گے اور آپ کے میٹابولزم کو تیز کریں گے۔ اور یہ صرف کوئی عام نارمل سے نیمبو پانی نہیں ہے، لیکن یہ میڈیکل گریڈ کے ڈرنکس ہوں گے جو کہ بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوں گے جیسے برانڈز وغیرہ کے ہوتے ہیں، یہ آپ کی گھر کی چیزوں سے ہی تیار ہو جائیں گے۔ پہلا ڈرنک جو ہے وہ ایک بہت ہی کلاسیکل ڈرنک ہے، لیکن 90% لوگ اس کو غلط طریقے سے بناتے ہیں۔ اس میں ہم دیتے ہیں گرم پانی، جنجر اور تھوڑا سا لیمن۔ اس میں ادرک اس لیے جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو لیور ہے اور گال بلیڈر، اس کو آپ گاڑی کی فلٹر کی طرح سمجھیں۔ آپ کا لیور بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ نے کھایا ہوتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ ادرک میں جنجرولز ہوتے ہیں جو نیچرل کمپاؤنڈز کو ایکٹیویٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں، پیٹ کی موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، گیس اور بلوٹنگ میں ریلیف دیتے ہیں۔ ادرک تھرموجینیسس کو جنریٹ کرتا ہے، جو کہ میڈیکل ورڈ ہے جس کا مطلب ہے جسم میں حرارت پیدا کرنا اور کیلریز برن کرنا۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنی گاڑی کو صبح ایک دم سے فل سپیڈ پر ایکسیلریٹ نہیں کرتے، پہلے آپ اس کے انجن کو وارم کرتے ہیں۔ اور لیمن کا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وٹامن سی مل جاتا ہے، فریشنس آ جاتی ہے اور ٹیسٹ تھوڑا سا بیٹر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے پانی کو بالکل ابالنا نہیں ہے، جو ابلتا ہوا پانی ہے وہ لیمن کے وٹامن سی کو بالکل ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو آپ نے لوک وارم واٹر لینا ہے، اس میں جنجر کو کرش کرنا ہے اور اس کو پی لینا ہے، اور ایک دم سے گڑا گڑ نہیں پینا، ایک ایک سپ کر کے پینا ہے آپ نے۔ دوسرا ڈرنک ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اتنا کھاتا نہیں ہوں لیکن مجھے بار بار بھوک لگتی رہتی ہے اور میرا جو ویٹ ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے، توند باہر آ چکی ہے، اور صبح 11 بجے کے بعد دوبارہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ کے انسولین لیولز وہ شوگر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس دوسری آپشن ہے ایپل سائڈر ونیگر۔ اب اس کو یہاں پر آپ نے فیشن کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ ایک گلاس لوک وارم واٹر لیں، 1 چمچ آپ نے ایپل سائڈر ونیگر ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، اور اس کو پی لینا ہے۔ ایپل سائڈر ونیگر آپ کے کھانے کے بعد آپ کی بلڈ شوگر لیولز کی جو سپائکس ہوتی ہیں ان کو کافی حد تک کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس پروسیس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ شوگر جو ہے وہ ایک فیول کی طرح ہے اور انسولین اس فیول کو سیلز کے اندر لے جانے والا کیری ہے۔ تو جب یہ سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو فیول بلڈ میں گھومتا رہتا ہے، صحیح طرح پراپرلی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا اور آپ کا سسٹم پورا سلو ہو جاتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ ہوتا ہے تھکاوٹ، کمزوری اور فیٹ سٹوریج۔ تو ایپل سائڈر ونیگر آپ کے مسلز کو اس شوگر لیولز کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ یہ چینی آپ کی باڈی میں سٹور نہ ہو اور سیدھا انجن میں جائے اور استعمال ہو جائے۔ اس میں آپ تھوڑی سی سنمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، سنمن بھی بلڈ شوگر سٹیبلٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہے جس کا خیال رکھیے گا، ایپل سائڈر ونیگر کبھی بھی ڈائریکٹ را نہیں پینا چاہیے، اس کو ہمیشہ پانی میں ڈیلیوٹ کر کے پینا چاہیے۔ یہ آپ کے دانتوں کے انیمل کو تباہ کر دے گا اگر آپ اس کو ڈائریکٹ پئیں گے، اسی لیے پانی میں اس کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے، اور 100% بینیفٹس لینے کے لیے اس کو لوک وارم واٹر میں استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری جو ڈرنک ہے وہ ہے تخم بالنگا یا چیا سیڈز واٹر۔ ان دونوں میں سے ایک لے لیں، تخم بالنگا یا چیا سیڈز۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سیڈز کا 1 چمچ آپ نے پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ ان سیڈز میں اومیگا 3 اور فائبر بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ میوسیلیجنس ہوتے ہیں اور یہ پانی میں پھول کر جیل بن جاتے ہیں۔ یہ جیل آپ کے گٹ کے لیے سافٹ فائبر کی طرح کام کرتا ہے، جسے سٹول سافٹ ہوتا ہے، پیٹ فلنس ہوتی ہے اور مڈ مارننگ کریونگز بہت کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی گٹ جو ہے وہ آپ کا سیکنڈ برین ہوتی ہے۔ جب آپ کی گٹ ٹھیک رہتی ہے تو آپ کا جو کورٹیسول ہے، ہارمون جو ہوتا ہے ایک اسٹریس لیول، وہ نیچے رہتا ہے۔ یہ صرف آپ کا کلینزر کا کام نہیں کرتی، آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی امپروو کرتی ہے۔ آپ کی گٹ ہیلتھ کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کے موڈ، کریونگ اور آپ کے اسٹریس لیول سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی باڈی جو ہے وہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس کو آپ زبردستی چلا سکیں، تو اس کو آپ کو صحیح سے ماحول دینا ہوگا۔ تو کل صبح سے آپ کو ان تینوں میں سے ایک ڈرنک سٹارٹ کرنی پڑے گی۔
ان میں سے کوئی ایک ڈرنک چنیں اور 7 دن تک کنٹینیو رکھیں. تینوں ایک ساتھ شروع نہ کریں اور دیکھیں آپ کو کون سا زیادہ سوٹ کرتا ہے. تو ان میں سے کون سا ڈرنک آپ کل سے شروع کریں گے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں. اور اگر آپ نے میری لاسٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی جس پر بہت لوگوں نے سرچ کیا ہوا تھا اور بہت لوگوں کی یہ ضرورت تھی جو کہ بہت لوگوں کو کام آئی ہے یہ ویڈیو، اگر آپ نے ابھی تک نہیں چیک کی تو یہاں سے جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں. جنجر لیمن واٹر، چیا سیڈس یا ایپل سائڈر ونیگر. اپنے جسم کا ہمیشہ خیال رکھیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.